الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ تراویح میں قرآن مجید اٹھا کر پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید اس سے قرآن مجید اگر نماز کے اندر اٹھایا جائے، تراویح کے اندر یا نفلی نماز کے اندر اٹھایا جائے تو ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح اس معاملے سے نپٹا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رمضان کے اندر یعنی تراویح میں مصحف اٹھا کر اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی امامت کروایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے کبھی کبھی ہوا کرتے تھے اور وہ بھی ان کی امامت کے اندر پڑھا کرتے تھے تراویح۔ اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید یعنی تراویح کے اندر، رمضان کے اندر قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ تو امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان، کہ شروع اسلام سے ابھی تک رمضان مبارک کے اندر صحابہ کرام جو ہم سے زیادہ بہتر تو لوگ تھے وہ یہ اس کام کرتے چلے آ رہے تھے، رمضان کے اندر وہ قرآن مجید میں دیکھ کر قرآن امامت کروایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کرتے تھے انه كان يأمر ان يقوم بأهله في رمضان، کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کو تراویح پڑھائے۔ ويأمرهم ان يقرأ لهم في المصحف ويقول اسمعني صوتك، اور کہا کرتے تھے وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھیں مصحف کے اندر، اور وہ کہا کرتے تھے مجھے اپنی آواز سناؤ۔ تو اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی اجازت دی کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی اجازت دی کہ تراویح کے اندر قرآن مجید دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ وہ ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر وہ قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب قیام اللیل کے اندر فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ أَفْصَدَ صَلَاتَهُ، کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی کو نہیں جانتے کہ جس نے مصحف میں پڑھنے سے یعنی قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے کسی کی نماز کو فاسد قرار دیا ہو یا اس کی نماز کو باطل قرار دیا ہو۔ تو پتہ لگا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ چیز معروف تھی اور وہ یہ کام کیا کرتے تھے، مصحف سے پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان کے اندر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے نفل نماز کے اندر، تہجد کے اندر، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے، وہ یہ کرتے تھے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، وقلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل صلاته، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں مجموع کے اندر
کہ اگر وہ قرآن مجید مصحف کو دیکھ کر پڑھتا ہے، نماز کے اندر دیکھ کر پڑھتا ہے، تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، چاہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، اور وہ چاہے وہ اپنے اس کو اوراق کو تبدیل کرتا رہے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی امام مالک کا بھی، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام مالک کا بھی، اور ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں کے اندر سے ہیں، اسی طرح امام محمد بن حسن الشیبانی، وہ بھی ان کا بھی یہی مذہب ہے، یعنی وہ دونوں شاگرد جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، وہ دونوں ان کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اندر قرآن مجید رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی طرح اس کو صفحے پر پلٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے اندر نماز کے اندر حرکت ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، چھوٹی موٹی حرکات جو ہے وہ قبول ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب جو ان کی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بیٹی کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے پر اٹھا لیا کرتے تھے نماز کے دوران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے اندر ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ جب رکوع میں جاتے تو وہ ان کو نیچے رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر جب اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی حرکات سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفلی نماز کے اندر یہ چیزیں، اور فرض نماز کے اندر بھی اگر عورت بھی اگر اٹھانا چاہے اپنے کسی بچے کو اور اس حالت میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ تراویح کے اندر یا تہجد کے اندر، عام دنوں کے اندر ہو یا رمضان کے اندر ہو، انسان دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سعودی علماء کی کمیٹی، ان کے اندر بھی ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے نماز کے اندر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، تو انسان نفلی نماز کے اندر قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔